امریکہ نے مشرق وسطی میں جنگ ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی معاہدہ بھیج دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدے میں کہا گیا ایران جوہری پروگرام بند کرے، بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود اور یورینیم افزودگی کے 3 بڑے مراکز نتنز، اصفہان اور فورڈو کو ختم کیا جائے۔ جنگ بندی کے لیے ایران، اسرائیل اور خطے کے ممالک پر میزائل حملے بند کرے، آبنائے ہرمز میں بحری راستوں کو کھولا جائے اور عالمی تیل اور گیس کی محفوظ سپلائی کے لیے آزاد بحری زون قائم کیا جائے۔ ایران پر شرط رکھی گئی خطے میں پراکسیز کی فنڈنگ بند کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر راضی ہے، ایران بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، اب صحیح لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ایران کی قیادت ختم کر دی، یہ رجیم چینج ہے، ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کی رضامندی پر مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تنازع کے جامع تصفیے کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہوگی۔ مشرق وسطی اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے بات چیت ضروری ہے، جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم اور مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ، ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کو ٹویٹ میں ٹیگ کیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ امریکہ اور ایران میں جمعرات تک امن مذاکرات کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر ٹرمپ جنگ کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکہ نے جنگ بندی کا منصوبہ اسرائیل سے شیئر کیا۔ وائٹ ہاؤس نے صورتحال کو غیر یقینی قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر میں فون کال کی تصدیق۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا حساس سفارتی معاملات ہیں، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، کسی بھی ممکنہ ملاقات سے متعلق قیاس آرائیوں کو حتمی نہ سمجھا جائے، امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی اور عرب میڈیا کا دعویٰ، کہا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی شرائط پر جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی میڈیا نے کہا امریکہ اور ایران میں جمعرات تک امن مذاکرات کا امکان ہے، امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کے پیش نظر NDMA نے وارننگ جاری کر دی۔ میدانی علاقوں میں پھسلن اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز ہوا اور طوفان کے دوران درختوں، کمزور تعمیرات اور تنصیبات سے دور رہیں، تمام صوبائی اور ضلعی اداروں کو ممکنہ موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی بھی ہدایت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا خطے میں استحکام صرف باہمی احترام و تعاون سے ممکن ہے، دنیا بھر کے ممالک میں عوامی بیداری کی لہر ہے، عرب ممالک کے عوام اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، دنیا کے آزاد لوگوں کے دل اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ فرانس کے صدر میکرون کا ایرانی صدر سے رابطہ، میکرون کا ایران پر مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ حصہ لینے پر زور، کہا توانائی اور شہری انفراسٹرکچر کے خلاف حملوں کو روکا جائے، تیل و گیس کی سپلائی کے لیے آبنائے ہرمز کو ہر صورت کھلا رکھا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون۔ محمد بن سلمان سے گفتگو میں سعودی عرب کو حمایت کی یقین دہانی، کہا برطانیہ اب شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ ایک مؤثر منصوبہ تیار کیا جا سکے جو اہم بحری راستے کے ذریعے سامان کے بہاؤ کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ کا ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ترجمان نے کہا جنگ کے خاتمے کے لیے کردار کو خوشامدید کہیں گے۔
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट के पीछे एतमाद है। अमेरिका पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है, ईरानी भी पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। खलीजी रियासतें पाकिस्तान को अहम मुल्क समझती हैं। किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत पंजाब में तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद रखने की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। महकमा तवानाई की अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, छुट्टियों में इजाफे का भी कोई फैसला नहीं हुआ, जाली खबरों से मोहतात रहा जाए। पंजाब में वफाक की तर्ज पर फ्यूल की हद मुकर्रर की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो, ट्रेन और बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। मार्केटों के औकात कार मज़ीद महदूद करने की सिफारिश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान से निमटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। भारत में गैस का शदीद बहरान है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं, ईंधन मचाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। फैंसी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वाले खबरदार। कराची पुलिस का 30 मार्च से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का इंदिया। कराची पुलिस चीफ ने कहा, फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरी सिर्फ सरकारी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें। बिजली के शोबे में नीलामी के अमल की मंजूरी। 5 साल में 800 मेगावाट बिजली बड़े सारिफिन को नीलाम होगी। नेपरा हुकाम ने कहा, जून में 200 मेगावाट बिजली की नीलामी होगी। सारिफिन डिस्कोस के बजाय निजी ऑपरेटर से बिजली खरीदेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की खरीदारी शफाफ और खुदकार मुसाबकती नीलामी के जरिए होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 35 मिनट जारी रही। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल दरियाफ्त किया। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। 25 मुसाफिर जख्मी। 7 बोगियां पटरी से उतरी, 5 उलट गईं, 2 डीरेल हुई। हुकाम के मुताबिक मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हादसे की तहकीकात जारी। ईरान का इसराइल पर हमला। 79 मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें। बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी। मुतादद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। हैफा में दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल की तबरेज़ में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। हमलों के बायस मुतादद इमारतें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार। ईरान की तवानाई की तनसीबात पर एक बार फिर हमले। खुरम शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीनी वजारत दिफा ने कहा, मिसाइल हमले में 1 शख्स जाबहक, 5 जख्मी हुए। जाबहक शख्स यूएई की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता था। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 मिसाइल और 17 ड्रोन गिराने का दावा। सऊदी अरब का भी मशरकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। लेबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख़याल। इसहाक डार का अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। चीनी सफ़ीर की मशरिक़ वस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
وزیر خارجہ کی مشرق وسطی تنازع پر قیاس آرائیوں سے گریز کی اپیل. ترجمان نے کہا تنازع کے حل کے لیے روابط کے ذریعے آگے بڑھنے کے عزم پر قائم ہیں. سفارتکاری کے عمل میں بعض امور کو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے. فیصلوں اور نتائج سے متعلق سرکاری اعلانات کا انتظار کریں. امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں. ایران کا انٹرنیشنل میری ٹائم کو خط. کہا جو جہاز دشمنی کا ارادہ نہیں رکھتے وہ ایرانی حکام کے ساتھ سیکیورٹی اور سیفٹی کے معاملات پر رابطہ اور تعاون کر کے محفوظ طریقے سے گزر سکتے ہیں. ایران کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کچھ جہازوں سے فیس کی وصولی. بلومبرگ کا رپورٹ میں دعویٰ. کہا ایران نے کچھ تجارتی جہازوں سے $20 لاکھ وصول کیے. ایران فی الوقت کیس ٹو کیس بنیاد پر ٹرانزٹ فیس لے رہا ہے. ادائیگیوں کا طریقہ کار اور کرنسی واضح نہیں. ایرانی رکن پارلیمنٹ نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز پر چارجز لگانے کی تجویز دی تھی. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان. برطانوی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل تک پہنچ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت کمی کے بعد $87 فی بیرل کے قریب. مشرق وسطی میں جنگ سے توانائی کا عالمی بحران. فلپین نے ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی. فلپین کا روس سے 1 لاکھ ٹن خام تیل خریدنے کا فیصلہ. بھارت اور کمبوڈیا میں پیٹرول نایاب ہونے پر پمپس پر طویل قطاریں لگ گئیں. بنگلہ دیش میں جیٹ فیول کی قیمت میں 79% اضافہ. مارچ میں دوسری بار قیمت بڑھائی گئی. جنوبی کوریا کا توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے $16 ارب کے بجٹ کا اعلان. نیوزی لینڈ میں ایندھن کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. امریکی صدر کے اعلان کے باوجود ایران میں توانائی تنصیبات پر حملے. ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان میں گیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا. بمباری سے قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا. خرم شہر پاور پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا.